نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ احناف کے نزدیک اقامت کے کلمات 17 ہیں۔ اذان کی طرح اقامت بھی دوہری دوہری کہتے ہیں۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرتے ہیں، اور یہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی اقامت ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی جاتی تھی۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہم اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں اقامت دوہری ہونے کی روایات کو ذکر کیا ہے۔ دلیل نمبر 1، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان اور اقامت دوہری کہتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 234 جلد 1، ان بلالا کان یسنی الاذان والاقامہ۔ دوسری دلیل، عن الاسود عن بلال رضی اللہ عنہ قال کان اذانہ واقامتہ مرتین۔ حضرت اسود رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اور اقامت دوہری دوہری تھی۔ تیسری دلیل، عن الربیع بن قیس ان علی رضی اللہ عنہ كان يقول الاذان والاقامۃ مثنى، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان اور اقامت دوہری کہا کرتے تھے۔ چوتھی دلیل، کان عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشفع الاذان والاقامہ۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ یشفع الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت دوہری کہا کرتے تھے۔ پانچویں دلیل، ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ کان یسنی الاقامہ، کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ دوہری اقامت کہتے تھے۔ چھٹی دلیل، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، الاذان والاقامۃ مثنی مثنی، اذان اور اقامت دوہری دوہری ہے۔ ساتویں دلیل، کان اصحاب علی و اصحاب عبداللہ یشفعون الاذان والاقامہ، کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اذان اور اقامت دوہری کہا کرتے تھے۔ آٹھویں دلیل، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفعا شفعا فی الاذان والاقامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی اذان اور اقامت دوہری تھی۔